السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات بالا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، مشائخ اعظام، اولیاء کرام اور دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں کاوشوں کوششوں کے بعد دین اسلام دین توحید دین حقہ ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آپ اور میں بہت ہی سعادت مند ہیں، نصیبے والے ہیں، خوش بخت ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیاں اور رمضان المبارک کے اندر جمعۃ المبارک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل، فوائد، مسائل، اس کے متعلق گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بات ہوئی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں رمضان کے اعمال قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، رمضان اسی کا ہے جو روزہ رکھ رہا ہے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے جو آدمی روزہ چھوڑتا ہے اس آدمی کے متعلق بہت سخت قسم کی وعید ایک حدیث میں آتا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان مبارک کا مہینہ پاتا ہے لیکن روزے نہیں رکھتا۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت اس آدمی پر اللہ کی لعنت پھٹکار ہو، پورے زمانے کی لعنت ہو، جو صحت عافیت ہونے کے باوجود بغیر کسی شرعی عذر کے روزے کو ترک کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ رسول کی اور پوری کائنات کی لعنت پھٹکار ہے۔ اور تیسری اسی سے متعلقہ حدیث فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آدمی جو روزہ جان بوجھ کر ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، روزے قیامت اس کے اس رخساروں کو، اس کی اس باچھوں کو کینچیوں کے ساتھ چیر دیا جائے گا۔ اور جو آدمی رمضان المبارک کا فرضی روزہ بغیر کسی وجہ کے چھوڑتا ہے، پوری زندگی بھی اس کی قضائی دیتا رہے تو پوری زندگی بھی اس کی قضائی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے رمضان المبارک میں اپنے آپ کو اور اپنے دائیں بائیں دوست احباب کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، اہل و عیال کو، بچوں کو اس چیز کا باقاعدہ پابند بنائیں کہ وہ باقاعدہ رات کو روزے کی نیت کریں اور روزہ رکھیں، اس لیے کہ احادیث کے مطابق نفلی روزے سے آگے حدیث سنا رہا ہوں۔ فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا، جو آدمی ایک دن کا اللہ کے راستے میں نفلی روزہ رکھتا ہے، مستحب فردی روزہ نہیں، نفلی روزہ رکھتا ہے، فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان بہت بڑا خندق کھود دیتا ہے کہ وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اور ایک دوسری حدیث من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ سبعین خریفہ، ایک نفلی روزہ اللہ کے راستے میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اسی سے متعلقہ ایک تیسری حدیث فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی نفلی روزہ اللہ کے راستے میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بعد اللہ اس کو دور کر دیتا ہے جہنم سے 100 سال کی مسافت۔ گویا کہ آپ 100 سال سفر کرتے جائیں اتنا جہنم سے دور، اور جہنم کی بھاپ اور جہنم کا دھواں اور جہنم کی راکھ بھی اس کو نہیں پہنچے گی جو آدمی نفلی روزے کا اہتمام کرتا ہے۔ اس لیے کہ روزے کے اندر اس قدر اخلاص ہے، روزے کے اندر اس قدر ایمان ہے، روزے کے اندر اس قدر احتساب ہے کہ وہ بندہ کسی کے لیے کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ ہاں سمے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ریا کا مسئلہ اس میں نہیں پایا جاتا۔ اس لیے اور یہ بھی بات یاد رکھیں، حدیث کے مطابق رمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اجتنابا، کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک بندے کے گناہوں کے درمیان کفارہ بن جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ بڑے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے، مثلا شرک کرتا ہو، نفاق کے اندر مبتلا ہو، اور اسی طرح کفریات کے اعمال کو کرنے والا ہو، بدعت و خرافات کرنے والا ہو، سود کھانے والا ہو، حرام کے افعال اس کا ارتکاب کرنے والا ہو، اس کے لیے باقاعدہ اللہ سے توبہ استغفار ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی روزے سے متعلقہ پہلا کام بتا رہا ہوں کہ روزہ رکھنا ہے، اور اس کے متعلق تقریباً 8 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ فرمایا من لقی اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، مر جائے، دنیا فانی سے رخصت ہو جائے، لا یشرک بی شیئا، شرط یہ ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، یصلی الصلوات الخمس، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہو، باجماعت ادا کرتا ہو۔ فرمایا ویصوم رمضان، اور رمضان کے فرضی روزے رکھتا ہو، غفر لہ، اللہ اسے ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ کتنے کام؟ 3 کام ذکر ہوئے ہیں۔
عقیدہ توحید ہے، اور اس کے بعد دوسری چیز نماز ہے، اور تیسری چیز روزہ ہے۔ اور اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان، رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے کہ کوئی آدمی بھولے سے بھی کسی دروازے میں داخل ہو جائے تو جنت میں چلا جائے، اور اسی طرح بھولے سے بھی یا جان بوجھ کے بھی جہنم میں نہ جا سکے، سارے دروازے بند، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے بدی کا ماحول ختم ہو جاتا ہے۔ غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور وہ صفدت شیاطین، اور ایک حدیث میں مارادت الجن، یہ شیاطین وغیرہ ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ان کو بے اثر کر دیا جاتا ہے، یا کلی طور پہ بے اثر کر دیا جاتا ہے، یا محدود کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح من الجنات والناس، شیطان جن وہ تو جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو انسان شیطانوں کی طرح ہیں اور شیطنت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو نفس کی تربیت غلط ہو چکی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بندہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ وگرنہ آپ پہلے دن کی فجر، رمضان کی پہلے دن کی فجر آپ دیکھیں تو باقاعدہ یہ احساس ہوتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ رمضان مبارک کا دن ہے، اور رمضان مبارک کی گھڑیاں اور شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، اور ایک فرشتہ ندا کرنے والا، آواز دینے والا باقاعدہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، خیر کے حوض بھر، خیر کے پورے پورے بورے بھر، پوری دنیا کو خیر سے بھر دے، اور اے شر کو کرنے والے اب تو رک جا، کچھ تو خیال کر، رمضان کا حیا تو کر، اللہ کا حیا تو کر، کچھ خوف خدا کر۔ تو رمضان مبارک کی راتوں کو اور رمضان مبارک کے دنوں کو عام معمولی دنوں کی طرح ضائع کرتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ باقاعدہ آواز ہر رات لگائی جاتی ہے، اور ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ الصیام جنہ، روزہ ڈھال بن جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو 5 جہتوں سے عذاب اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اس کے سر کی طرف سے حملہ کرتا ہے، اس کے پاؤں کی طرف سے حملہ کرتا ہے، اس کے پیٹ کی طرف سے حملہ کرتا ہے، اور اس کے دائیں بائیں کی طرف سے حملہ کرتا ہے۔ واحد روزہ ہے کہ جو ہر طرف سے ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ قبر کا عذاب، قبر کا فتنہ، قبر کی ازمائش، قبر کی سختی، قبر کی گرمائش، قبر کی تنگی، ان تمام چیزوں سے اگر کوئی چیز بچاتی ہے تو وہ روزہ الصیام جنہ۔ اور اسی طرح فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ قرآن باقاعدہ بندے کے لیے سفارشی بن کے آ جاتا ہے۔ آپ مجھے اور آپ کو سفارشی ادھر ادھر کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حدیث کی روح سے سفارشی ہیں، واقعتاً ان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور ان کی شفاعت کی سفارش کی گارنٹی وارنٹی ہے۔ آپ ان کو اپنا سفارشی بنائیں۔ آپ ادھر دائیں بائیں سفارشی اکٹھے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی اپنی سفارش کی ضرورت ہو۔ اور حدیث کے مطابق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا، ایمان کے ساتھ روزہ ہو۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ شرک نہ کرتا ہو، اس کے عقیدے کے اقوال میں میل کچیل نہ ہو، اس کے دل دماغ میں کوئی میل کچیل نہ ہو، اور وہ قبر پرست نہ ہو، حجر پرست نہ ہو، شجر پرست نہ ہو، شخصیات پرست نہ ہو، نظریات پرست نہ ہو، علاقہ پرست نہ ہو، اور اسی طرح قومیت پرست نہ ہو، وطنیت پرست نہ ہو، اپنی عقل پرست نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں ہیں جس کی آج پوجا کی جا رہی ہے۔ کوئی عقل کو پوج رہے ہیں اور کوئی نظریات کو پوج رہے ہیں۔ قرآن و سنت کے مقابلے میں نظریات لاتے ہو، قرآن و سنت کے مقابلے میں شخصیات لاتے ہو، قرآن و سنت کے مقابلے میں آپ ادھر ادھر کی شخصیات۔ برکیف ایسے آدمی کا روزہ کیا پورا دین ہی قبول نہیں ہے، اس کی کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے جس آدمی کا ایمان نہیں ہے۔ اور ایمان سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ توحید میں توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت ہو، توحید اسماء و صفات ہو، اور ارکان ایمان ایک ایک کی تفصیل پر پورا اس کا ایمان اجمالی بھی ہو اور تفصیلی بھی ہو، اور واحتساباً کہ اخلاص ہو،
نیت کا بندہ مخلص ہو، جتنا عمل کو چھپائیں گے اتنی جزا اللہ چھپا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں باقاعدہ آتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين۔ جس عمل کو جتنا چھپا کے کیا جائے اس کی جزا بھی اتنی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ خالصتاً بندہ میری رضا کے لیے، میری ذات کے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دے سکتا ہوں، کوئی فرشتہ اس کی قوت طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اس کی جزا دے۔ پھر اس کے بعد دوسرا کام جو کرنے والا ہے وہ قیام رمضان ہے، صیام رمضان، قیام رمضان۔ قیام رمضان کے متعلق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بے شمار ہے۔ فرمایا من قام رمضان ایمان و احتسابا، جو آدمی شرط یہی ہے ایمان ہو، احتساب ہو، سنت کے مطابق عمل ہو، عقیدہ صحیح ہو اور اس کے ساتھ رزق حلال بھی ساتھ ہو۔ فرمایا جو آدمی ایمان احتساب سے روزہ رکھتا ہے، ایمان احتساب سے قیام کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے گزشتہ سارے گناہ ہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور قیام اگر لیلۃ القدر کا ہو تو پھر تو 4 چاند اور لگ جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے آپ لیلۃ القدر کو پا کر رات کو جاگیں، اہل و عیال کو جگا کر قیام اللیل میں آ جائے۔ وہ نماز تراویح کی شکل میں تہجد کہہ لے، صلاۃ التراویح کہہ لے، قیام اللیل کہہ لے، رات کی نماز کہہ لیں، یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شرف المومن صلاتہ باللیل، مومن کا جو اصل شرف ہے وہ رات کی نماز کے اندر ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو شرف و کمال میں لانا چاہتا ہے، حسن و جمال میں لانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو باقاعدہ عرشی بنانا چاہتا ہے، فرشی بنانا چاہتا ہے، وہ رات کے وقت قیام اللیل کو لازم پکڑ لے۔ حدیث آتی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، فردی نمازوں کے بعد افضل ترین نماز صلاۃ اللیل، رات کی نماز ہے۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم مقیلا، بندہ اپنے آپ کو تیر کی طرح سیدھا کرنا چاہتا ہے وہ آخری پہر کی نماز کو شروع کر دے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عباد الرحمن کی بے شمار صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ رات بھر سجدے میں، قیام میں، رکوع میں گزار دیتے ہیں۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وقت کم ہوتا ہے، حدیث پہ حدیث سنائے جا رہا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کے قیام کو لازم پکڑو۔ رات آئے قیام نہ آئے تو اس آدمی کے اندر جان نہیں آئی، روح نہیں آئی۔ خصوصاً وہ لوگ جو 5-10 سال کے نمازی ہیں، پرانے نمازی ہیں، اور خصوصاً عالم آدمی کے لیے زہر ہے کہ وہ رات کا قیام کیے بغیر سو جائے۔ عالم کو نہیں زیب دیتا، طالب علم کو نہیں زیب دیتا، پرانے نمازی کو نہیں زیب دیتا کہ اس کو ساری رات میں 2 رکعت قیام اللیل کی نصیب نہ ہو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام بعشر آیات، جو صرف 10 آیات کے ساتھ رات کا قیام کر لیتا ہے۔ 10 آیات کتنی ہوتی ہیں؟ آپ چھوٹی صورت پکڑ لو، انا اعطیناک الکوثر پکڑ لو، قل ھو اللہ پکڑ لے، اور اس کے علاوہ کچھ اور صورتیں پکڑ لے۔ 10 آیات کے ساتھ جو رات کا قیام کرتا ہے، فرمایا لم یکتب من الغافلین، اللہ اسے غافلوں میں نہیں لکھتا۔ اگر 10 آیات کا قیام بھی نصیب نہ ہو تو آپ سمجھ لو کہ دنیا کا غافل ترین کسی نے دیکھنا ہے تو وہ میری شکل میں دیکھ لے۔ رات بھر اللہ وعدے دیتا رہے، ہے کوئی شفا مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، معافی نامہ تیار ہے، شفا نامہ تیار ہے، رزق نامہ تیار ہے، پکا تیار ہے۔ آپ اس وقت میں آئیں اللہ کے حضور، اپنے دکھوں کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی ازمائشوں کو، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، جھولی پھیلا کر آپ اللہ کے حضور رکھیں۔ آپ یقین کریں کہ اللہ آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ اللہ آپ کی وہ پوری مدد کر کے اوپر 7ویں آسمان میں گیا ہے۔ اور اس کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الاخر، سب سے زیادہ قرب اس بندے کو حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا
جو رات کی نماز کا قیام کرتا ہے۔ اور سیدنا ابو سلیمان فرماتے ہیں لولا اللیل لما احببت البقاء لما احببت البقاء فی الدنیا، اگر رات کا قیام نہ ہوتا، رات تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا عمل نہ ہوتا، میں زندہ رہنا پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ مجھے زندگی اس لیے پسند ہے کہ اس زندگی میں رات کا قیام ہے۔ رات کی زندگی اور رات کا قیام یہ واقعتاً بندے کو بندہ بنا دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے قیام نفل، اور اس کے ساتھ اگر نماز کی بات کی جائے تو نماز کم از کم صرف فجر کی نماز دیکھیں، باقی نمازیں بھی ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی جو آدمی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی صبح کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے وہ تو اللہ کے ذمے میں ہے، حاسد کے حسد سے، شریروں کے شر سے، جادوگر کے جادو سے، شیطانوں کی شیاطنت سے اسے بے خوف ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ خبردار اللہ کے ذمے کو کوئی آدمی توڑ نہیں سکتا۔ فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی البردین داخل الجنہ، جو دو ٹھنڈی ٹھنڈی نمازیں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ اس میں سے ایک فجر کی نماز ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ آدمی کو کچھ بھی نصیب نہ ہو تو کم از کم رات نماز عشاء جماعت سے پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ فجر کی نماز جماعت سے، جو عشاء کی نماز جماعت سے، فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی رات بھر قیام میں لکھا جاتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اور فجر جماعت 2 رکعت اس کی تو بات ہی چھوڑو، آپ فجر کی 2 سنتیں لے لیں، اس کے متعلق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا خیر من الدنیا وما فیہا، صبح کی 2 رکعت دنیا اور ما فیہا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آگے جو کام کرنے والا ہے تلاوت قرآن کریم، رمضان مبارک میں جہاں سیام کا اہتمام کرنا ہے وہاں ایک قیام کا اہتمام کرنا ہے۔ اور سیام کو، قیام کو، رمضان کو اصل جو فوقیت، اصل جو فضیلت ہے وہ صرف ایک وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ دنیا جتنی بھی نظر آ رہی ہے سب کی سب مخلوق ہے، صرف پیارے سونے رب کا کلام ہے کہ جس کلام کی وجہ سے یہ پورے مہینے کو اللہ نے شرف و کمال بخشا ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا وصف ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ کتاب کتاب اللہ، کلام کلام اللہ، کتاب انقلاب، کتاب ہدایت، کتاب شفا، کتاب رحمت، کتاب ہدایت، صرف اور صرف یہ کتاب ہے۔ باقی دنیا کی کوئی کتاب آپ دیکھ لیں، کوئی بندہ آپ کو کسی وقت عام گلی بازار چوک چرستے میں یہ کہتا ہوا نہیں سنائی دے گا کہ میرے سے یہ کتاب سن لو، میرے سے یہ سبق سن لو، میرے سے یہ چیپٹر سن لو۔ صرف حفاظ کو، اور باقی کتابیں بھی ہیں، انجیل تورات زبور بھی ہے اور باقی مذاہب کی بھی کتابیں ہیں، صرف یہ اس کتاب کو شرف ہے کہ اس کتاب کو پورے مہینے میں زبانی بھی پڑھا جاتا ہے، اوپر دیکھ کے بھی پڑھا جاتا ہے، پوری زندگی پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنے والا کبھی بھی سیر نہیں ہوتا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا سکھاتا ہے، قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے۔ ان افضلکم، تم میں سے بہترین اور افضل ترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم پڑھتا پڑھاتا ہے۔ یقین کریں مال چھوٹی سی چیز آنے کے بعد بڑے لوگوں سے زیادتی شیطان سب سے پہلی یہ کرتا ہے، اس کو لینگویج کے فتنے میں ڈال کر، اس کو وقتی زبان کے فتنے میں ڈال کر ان کے بچوں کو قرآن کی نعمت سے، قرآن کے اوصاف سے، قرآن کے ترجمے سے، قرآن کی تفسیر سے، قرآن کے معانی سے، قرآن کے مفاہیم سے، قرآن کے مطالب سے شیطان ان کو دور کر دیتا ہے۔ اس سے بہتر ہے بندہ غریب ہو، اس سے بہتر ہے بندہ جھگیوں میں ہو، اس سے بہتر ہے بندہ سڑکوں چوکوں چرستوں میں ہو، چوکوں چرستوں میں ہو کے قرآن سینے سے ہے نا آپ کے پاس سب کچھ ہے، پورا جہان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک امام فرماتے ہیں آپ اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو، قرآن بچوں کو جہان خود ہی سکھا دے گا۔ ہاں شرط یہ ہے کہ بندہ کسی ایسے استاد کے پاس بیٹھ کے قرآن سیکھے
جو واقعتاً جس کے اندر قرآن اترا ہوا ہو اور وہ قرآن کے اندر اترا ہوا ہو، قرآن کے اندر اترنا اور قرآن کو اپنے اندر اتارنا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کے تلاوت کے ساتھ ساتھ ذکر ہے۔ ذکر میں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ افضل الذکر اس کا ترانہ کریں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں جو آدمی یہ 8 تسبیحات پڑھتا ہے، دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا، دنیا کا کوئی مرد نہیں رہتا، کوئی مصیبت نہیں رہتی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ 4-5 کلمات ہیں کہ سورج قرآن کے بعد جن کلمات کے اوپر طلوع ہوتا ہے، سب سے عمدہ، سب سے افضل، سب سے محبوب ترین کلمات اللہ کو یہ 4-5 کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تیسرے نمبر پر استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ چوتھے نمبر پر درود پاک۔ جو بندہ زبان رکھتا ہے درود نہیں رکھتا، جو بندہ دل رکھتا ہے درود نہیں دل میں لاتا، اس کا بھی کوئی زبان ہے، اس کا بھی کوئی دل ہے۔ زبان تو بنی ہی اللہ کی تعریف کے لیے اور رسول کائنات کی تعریف کے لیے بنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث میں آتا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر رحمت، درجات بلند اور گناہ تو معاف کرتا ہی ہے، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت تکفی ہمک، تیرے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، تیرے سارے غم ختم ہو جائیں گے اور تیرے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ کس بات سے؟ درود پاک پڑھنے سے۔ اور ایک اور عمل، دعا کو کثرت سے کرو، چلتے پھرتے دعا کرو، بیٹھتے ہوئے دعا کرو، سحری کے وقت خصوصاً دعا کرو، افطاری کے وقت خصوصاً دعا کرو، نماز کے اوقات کے درمیان میں خصوصاً دعا کرو، رات کے پہر میں دعا کرو، ہر چھوٹی بڑی دعا کرو، لیکن خصوصاً آخرت کی دعائیں کریں اور خصوصاً اللہ کی محبت، اللہ کی قربت، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم۔ یہ دعا اس میں سارا جہان ہی آ جاتا ہے۔ جب آپ اللہ سے رحمت مانگتے ہیں، پوری آپ نے کائنات مانگ لی، آپ اللہ کی حفاظت مانگتے ہیں، اللہ کا فضل مانگتے ہیں، پوری دنیا کا رزق مانگ لیا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ یہ دعائیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بندے کو ذاکر ہونا چاہیے، ذکر کرنے والا ہونا چاہیے، قرآن سے قاری ہونا چاہیے، ذاکر ہو، قاری ہو، مصلی اور روزہ رکھنے والا ہو، اللہ کی رحمت میں ہوگا، اللہ کے فضل و کرم میں ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات، یہ بہت ضروری ہے۔ چاہے ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ تصور پایا جاتا ہے کہ جس کی کوئی فیکٹری ہے، کوئی لاکھوں روپے میں ہے، کروڑوں میں ہے، وہ صدقہ کرے، نہیں، ہر وہ آدمی بھی صدقہ کرے رمضان میں، خصوصاً عام دنوں میں بھی۔ جو آدمی زکوٰۃ لینے والا ہے، صدقہ لینے والا ہے، حتیٰ کہ اسی مسجد میں وہ صدقہ اکٹھا کر کے گیا ہے، وہ مسجد میں اپنے پیسے اکٹھے ہوئے، ان میں سے 5 روپے ڈال دو۔ آپ فجر کے وقت تجربہ کر کے دیکھیں، رمضان میں آپ آزما کے دیکھیں، فجر کے وقت 5 روپے، دن میں 5 روپے صدقہ کرو اور پورے رمضان میں 150 روپے۔ کون ایسا غریب ہے جس کے پاس 150 روپے نہ ہو؟ 1 روپے روزانہ صدقہ کرو۔ آپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ دیتا رہے، یہ دینے والے کو دیتا رہے، اس کی مغفرت فرما، اس پہ رحم فرما۔ اور ایک فرشتہ یہ بد دعا کرتا رہتا ہے، یا اللہ جو روکتا ہے اس سے روک لے، جو تیرے مال کو روکتا ہے غریبوں، یتیموں، مسکینوں سے۔ ابھی ہمارے پاس عبدالباسط بلوچ صاحب وہ اگادے سار والے، ادھر اللہ کے فضل و کرم سے سحر افطاری کا پورا انتظام اہتمام، یہ ایک آواز لگا دیتے ہیں، اللہ اہتمام کر دیتا ہے۔ یہاں بھی سحر افطاری کا اللہ کے فضل و کرم سے پورا انتظام ہے، خصوصاً روزے داروں کی افطاری کروائیں۔ آخری بات، ایک رشتہ دار کو گھر بلا کے افطاری کرا لو، ایک یتیم مسکین کو کھجور دے دو۔ آپ 2 کلو نہیں، کلو کھجوریں لے لیں۔ آپ کسی سے ریکویسٹ کر لیں کہ اس آپ آدھا کلو یہ کھجوریں میری بھی اس میں داخل کر دیں۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کی گٹلی کافی ہے، ایک کھجور کافی ہے جہنم سے بچانے کے لیے۔
اور بندے کے جہنم میں جانے کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہے، جو اللہ کی مایوسی کا، اللہ کی ناشکری کا کہہ دے۔ ایک جملے پہ جنت کھڑی ہے اور ایک جملے پہ جہنم کھڑی ہے، انتخاب آپ کا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا۔ باقی جمعے کا روز ہے، جمعے کے روز بہت زیادہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل کرم ہے، اور جمعے کے دن کوئی عام معمولی موت نہیں ہے، جمعے کا مرنا بہت بڑا مرنا ہے۔ ہم دعا گو ہیں اپنے بھائی ضیاء اللہ سلیم بھائی، ان کے والد گرامی آج کی رات سچی بات ہے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ بہت نیک آدمی، عقیدے کے اعتبار سے موحد آدمی، نماز کے اعتبار سے پکے سچے دائی اور نمازی آدمی تھے، اللہ کے رستے میں نکلنے والے، خندہ پیشانی سے مسکرا کے ملنے والے، وہ فوت ہو گئے۔ اسی طرح ہمارے بھائی عبد الوارث صاحب جو سنو نیوز پروگرام میں ہوتے ہیں، ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، انہوں نے بھی دعا کا کہا۔ ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہی دنوں کے اندر پچھلے سال میرے بھی والد گرامی فوت ہو گئے، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور دیگر جتنے بھی یہاں والدین جو فوت ہو گئے، شامی صاحب کے والد صاحب تھے، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ ہم اللہ سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، یا اللہ ہمارے ان تمام بزرگوں کو معاف فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے پاس ان کے دینے کے لیے صرف دعائیں ہی ہیں، جو ان کے لیے صدقات و خیرات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سنائے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔